بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اور قرآن فہمی کے حوالے سے علماء اسلام نے کچھ قواعد مرتب کیے ہیں۔ ان قواعد کو اگر سیکھ لیا جائے، ان قواعد کو اگر کوئی شخص یاد کر لے، سمجھ لے، تو قرآن حکیم کو سمجھنا کافی حد تک آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان قواعد کی برکت سے جو عمومی طور پر لوگوں کے ہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان اغلاط کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے اور ان اغلاط کو دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے جو بنیاد، جو حروف ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے اگر ایک شخص انگلش سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ABC کا آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ABC الفابیٹس نہیں جانتا تو آگے وہ الفاظ کس طرح سے بنائے گا یا الفاظ کو کس طرح سے سمجھے گا؟ اسی طرح سے قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے اس کے جو الفاظ کے معنی ہے، ان کی پہچان اور جاننے کے لیے سب سے جو بنیاد ہے وہ حروف تہجی ہیں، چونکہ پورے قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں، یعنی الفاظ قرآنی، وہ انہی حروف تہجی کا مجموعہ ہیں۔ یہی وہ حروف ہیں جن سے قرآنی الفاظ بنتے ہیں۔ تو حروف آپس میں ملتے ہیں تو ان سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں تو ان سے جملے بنتے ہیں، اور یہی جملے قرآن پاک کی آیات ہیں، اور آیات ملتی ہیں تو صورتیں بنتی ہیں، اور صورتیں یہ قرآن حکیم کا مجموعہ ہے۔ اور یہی وہ 114 صورتیں ہیں جن پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، جنہیں ہم قرآن کہتے ہیں، جن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم یہ مجموعہ ہے 114 صورتوں کا، اور وہ 114 صورتیں مختلف آیات پر مشتمل ہیں، اور وہ جو آیات ہیں وہ آیات الفاظ پر مشتمل ہیں، اور وہ الفاظ حروف پر مشتمل ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم کی جو آیات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ بعض وہ آیات ہیں کہ جن کا نہ ہم معنی سمجھتے ہیں نہ مراد سمجھتے ہیں، بعض وہ آیات ہیں جن کا بظاہر ایک معنی تو ہوتا ہے لیکن ہم مراد تک نہیں پہنچتے، بعض وہ آیات ہیں کہ جن کا ہم معنی بھی سمجھتے ہیں اور اس کی مراد بھی سمجھتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھے کہ جس طرح میں یہ کہوں کہ بھائی یہ بوتل پی لو، تو ہمارے ہاں جو بوتل ہوتی ہے وہ کانچ کی یا پلاسٹک کی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے، جو مشروب ہے، جس کو پیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں بوتل پی لو تو مطلب کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو مشروب ہے وہ پی لو۔ تو بظاہر معنی کیا ہے؟ بوتل پی لو، یعنی اس معنی کے ظاہر سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کانچ کی بوتل پی جائے گی، لیکن اس کی مراد کیا ہے کہ بوتل نہیں بلکہ بوتل کے اندر جو مشروب ہے وہ پی لو۔ تو اس کا بظاہر معنی کچھ اور ہے، جیسے بوتل پی لو، لیکن اس کے اندر مراد کیا ہے کہ جو شربت ہے، جو مشروب ہے، اس کو پی لو۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر دی۔ اسی طرح قرآن حکیم کی آیات ہیں کہ بعض اوقات ان کا معنی تو واضح ہوتا ہے، معنی ظاہر ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس سے ہمیں آگاہی نہیں ہوتی۔ اب یہ 3 قسم کی آیات ہیں۔ وہ آیات جن کا نہ ہم معنی جانتے ہیں نہ ہی ہم مراد سے آگاہ ہیں، ان آیات کو آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ جو سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف اور آیات آتی ہیں، انہیں حروف مقطعات اور آیات مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور آیات متشابہات یہ دوسری قسم ہے، وہ آیات جن کا بظاہر ایک معنی تو ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، اب اس مراد سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ جس طرح ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ۔ اب اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، یہ ظاہری معنی ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ اس مراد کو ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ اگر ہم یہ معنی کریں کہ اللہ کا ہاتھ، یعنی یہ مراد لیں اللہ کا ہاتھ جس طرح انسان کا ہاتھ ہوتا ہے، بھئی اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، تو انسان جیسا رب کا ہاتھ نہیں ہے۔ دست قدرت ہم کرتے ہیں، اللہ کا چہرہ یہ ظاہراً معنی کر دیتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں کہ جن کا بظاہر ایک معنی ہو اور اس کی مراد تک ہماری رسائی نہ ہو، اس طرح کی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیات جن کا بظاہر ایک معنی بھی ہے اور مراد بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے،
وہ محکمات کہلاتی ہیں۔ جس طرح قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، ظاہراً معنی بھی یہی ہے اور اس کی مراد بھی یہی ہے۔ تو یہ 3 قسم کی آیات ہیں۔ اب یہ جو آیات ہیں وہ یہ تینوں قسموں کی آیات کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے اگر ہم معنی سے آگاہ نہیں ہوں گے یا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کس لفظ کا معنی کس مقام پر کیا کرنا ہے، تو اس وقت تک قرآن صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو لہذا اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ احباب کے سامنے اس طرح کے جو قواعد علماء نے بیان کی ہیں ان کو پیش کر دیا جائے۔ یہ تمہیدی طور پر چند معروضات میں نے عرض کی تھی۔ اب قاعدہ نمبر 1 آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ قاعدہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب وحی کی نسبت نبی کی طرف ہوگی تو اس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر سے کلام کرنا۔ وہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یعنی فرشتے کے ذریعے سے یا بغیر فرشتے کے واسطے سے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ لفظ وحی جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیغمبر کی طرف منسوب ہوگی تو اس کا معنی عرفی معنی جو ہم سمجھتے ہیں، اچھا یہ لفظ وحی عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں ہم وحی کہتے ہیں، تو یہ بہرحال مستعمل ہے، اردو زبان میں وحی کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، وحی اگر عربی تلفظ کے ساتھ کہہ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو لفظ وحی اگر اللہ کے پیغمبر کی طرف نبی کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ظاہر ہے جو عمومی طور پر ہمارے ہاں رائج ہے۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر سے کلام کرنا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ اور اس قاعدے کا دوسرا حصہ یہ ہے جب لفظ وحی کی نسبت غیر نبی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا ڈالنا، خیال پیدا کرنا، دل میں کسی بات کا ڈال دینا، یہ معنی ہوگا۔ اب اس قاعدے کا خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے نبی کی طرف لفظ وحی منسوب ہوگا تو معنی کچھ اور ہے، اور اگر یہی لفظ غیر نبی کی طرف منسوب ہو تو معنی کچھ اور ہوگا۔ اگر کسی شخص نے ایک ہی معنی اس کا رٹ لیا اور دونوں مقام پر یہی معنی اس نے ایک ہی معنی مراد لیا، ایک ہی معنی کیا، ایک ہی مراد لی، تو ایسی صورت میں گڑبڑ ہو جائے گی اور جو قرآن کا مقصود ہے اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اب اس کی میں امثلہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ نساء ہے، 163 نمبر آیت، ارشاد فرمایا گیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، بے شک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جیسے وحی کی تھی نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف۔ اب یہاں چونکہ انبیاء کا ذکر ہے تو اس آیہ مبارکہ کے اندر وحی سے مراد وہی معروف وحی ہے جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی طرف اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے نبی کی طرف جو پیغام بھیجتا ہے، جو کلام کرتا ہے، اس کو جو ہم وحی کہتے ہیں، یہاں اس مقام پر وہی مراد ہے۔ اب دوسرے مقام پر یہ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر ہے 68، ارشاد فرمایا گیا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا۔ لفظ وحی وہاں بھی استعمال ہوا جو پہلے آیت میں نے پڑھی، اب یہاں شہد کی مکھی کی طرف وحی کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو اب یہاں یہ معنی مراد نہیں ہوگا جو عرفی طور پر وحی کا معنی ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر ڈالنا مراد ہوگا، دل میں خیال پیدا کرنا مراد ہوگا۔ اب یہ دوسری آیت سورہ انعام کی وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، 121 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی، ارشاد کیا اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، یعنی شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتا ہے، اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، کیا مطلب؟ ان کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے شیطان اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کلام ہوگا تو اس کو قرآن نے تو وحی قرار دیا، لیکن کیا اس سے وہی وحی مراد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مابین کلام
پر مشتمل ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر معنی کچھ اور ہوگا، اور وہ معنی کیا ہے؟ دوستوں کے دلوں میں ڈالنا، شیطان نے اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالا۔ تیسری یہ آیہ مبارکہ سورہ قصص کی آیت نمبر 7 ہے، جو تیسرے نمبر پر میں نے پیش کر رہا ہوں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال دیا، ان ارضعیہ، کہ انہیں دودھ پلاؤ۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف لفظ وحی منسوب ہوا، شہد کی مکھی کی طرف لفظ وحی منسوب ہوا، اور شیطان کی طرف لفظ وحی منسوب ہوا، اس کے چیلوں کی طرف منسوب ہوا۔ اب ان تینوں مقامات پر لفظ وحی کا معنی ڈالنا، خیال کرنا مراد ہوگا۔ اس کا معنی وہ والا نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے ماں بین ہونے والے کلام والا ہوتا ہے۔ تو اب ایک لفظ ہے، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے اور ایک لفظ کے دو معنی ہیں۔ نبی کی طرف منسوب ہوگا تو معنی کچھ اور ہے، غیر نبی کی طرف منسوب ہو تو معنی کچھ اور بنتا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور یہ افتراق سمجھ میں آ جائے، یہ امتیاز اگر سمجھ میں آ جائے تو قرآن حکیم کو بالکل ٹھیک سمجھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں یا جو لوگ من مانی تشریح کرتے ہیں، جو لوگ قرآن حکیم کو بیان کر کے بھی گمراہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان باتوں کا لحاظ نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بتدریج ہم ان قواعد کو بیان کرتے جائیں گے۔ یہ پہلا قاعدہ آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اسے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ جو قاعدہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔